والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام چل رہا ہے اور فارمیٹ کے مطابق ہم نے ایک موضوع یعنی زنا کے موضوع کا انتخاب کیا اور اس سے متعلقہ آیات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس معاشرے کی سنگ دلی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ انسان بہت ہی زنا وغیرہ کے معاملے میں جرأت مند ہو چکا ہے، کیونکہ برائی تک پہنچنا، اس کا حصول اب بہت ہی زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ چند 100 روپے خرچ کر کے انسان زنا کر سکتا ہے، چند ہزار روپے خرچ کر کے زنا کر سکتا ہے، اور بعض اوقات تو اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بڑے لوگوں کی سرپرستی کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں، تو نہ وہاں پہ چھاپا پڑتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، تو دید و دلیری کے ساتھ گناہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو مخصوص مقامات ہیں۔ اس کے علاوہ گھروں کے اندر، جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا کہ 3 طلاق کے بعد ساتھ رہ رہے ہیں، یہ مطلب حرام ہو رہا ہے، اور حلالہ وغیرہ نہیں کیا اور عدت میں نکاح کر لیے پھر ساتھ رہ رہے ہیں، اور اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ پھر انٹرنیٹ وغیرہ پر اس طرح کی ویب سائٹس کے جس میں ترغیبات محارم کے ساتھ معاذاللہ برے فعل کی اور دیگر اور چیزوں کی ترغیبات ہوتی ہیں، تو انسان جو خصوصاً ہمارے نوجوان ہیں کہ ذرا وہ دائیں بائیں ہوئے نہیں، ذرا گندی صحبت ملی نہیں کہ بس ذہن گندگی کی آماج گاہ بن جاتا ہے اور آدمی گندے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ ہمارے فقہ حنفی میں فقہ حنفی کی بات کر رہا ہوں، ایک مسئلہ ہوتا ہے حرمت مصاہرت کا مسئلہ۔ جیسے کہ ہم نے ابھی آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا، قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم پورا کہ چند عورتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو محارم بنایا ہے، ہماری محارم ہوتی ہیں، محرم ہوتی ہیں، اور ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا، یعنی نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے۔ تو یہ جو محارم ہوتی ہیں ان کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، بسا اوقات کہ ایک ذہن کے اندر اگر گندگی پل رہی ہے تو سامنے والا شک بھی نہیں کرتا ہے کہ یہ کوئی ایسا کام کر سکتا ہے یا ایسی اس کی ذہن ہے، اور پھر دوسری طرف سے اسی جو پاکیزہ ذہنی ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر داماد نے بری نیت کے ساتھ ساس کو چھو بھی لیا، لیکن اس طرح کہ ہاتھ کو جیسے بلا حائل کپڑے کے چھوا، اور اگر حائل بھی ہے تو کوئی باریک سا ہو کہ جسم کی گرمی جیسے محسوس ہو جاتی ہے، اگر داماد نے ساس کو چھو لیا یا سسر نے بری نیت کے ساتھ بہو کو ہاتھ لگا لیا، تو فقہ حنفی کے روشنی میں یہ بہو بیٹے پر فوراً حرام ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر داماد نے ساس کو ہاتھ لگا لیا تو اس لڑکے پر پھر اس ساس کی بیٹی یعنی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ تو یہ جو حرمت، اس کو کہتے ہیں حرمت مصاہرت کا مسئلہ۔ مصاہرت کہتے ہیں کہ دامادی کی وجہ سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں وہ مصاہرت میں آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو حرمت پیدا ہوتی ہے اسے کہتے ہیں حرمت مصاہرت۔ دیکھیں جیسے مثال کے طور پر ایک لڑکی تھی، اس کے ایک مرد سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ لڑکی اس کے بیٹے سے نکاح کر لے تو جیسے ہی یہ رشتہ قائم ہوا، ایک دامادی کا رشتہ قائم ہوا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس لڑکی کی ماں لڑکے پہ حرام ہو گئی اور لڑکے کا باپ اس لڑکی پر حرام ہو گیا، حرمت پیدا ہو گئی، اور یہ دامادی کے رشتے کی وجہ سے ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں حرمت مصاہرت۔ تو فقہ حنفی میں اس میں بڑی سختی ہے کہ اگر سسر نے بری نیت کے ساتھ بہو کا ہاتھ لگا دیا، اسی طرح داماد نے بری نیت کے ساتھ ساس کو ہاتھ لگا دیا، یا بہو نے بری نیت کے ساتھ سسر کو ہاتھ لگا دیا، یا ساس نے بری نیت کے ساتھ داماد کو ہاتھ لگا دیا، بس رشتے ختم۔ پھر اس کے بعد داماد اور جو اس کی بیٹی تھی، مثلا ساس نے داماد کو ہاتھ لگا دیا، تو یہ یوں سمجھ لیں کہ جب ہاتھ لگا دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں کے اندر اب رشتہ قائم ہو گیا، اور جب ان دونوں میں رشتہ قائم ہو گیا تو پھر بیٹی اور ماں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، یہ تو خیر ساس تھی، جمع آئے گی نہیں، اور بیٹی بھی نکاح سے نکل جائے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو جائے گا۔ اس کو یعنی نکاح میں رہنا حرام ہو جائے گا، یہ حرمت مصاہرت کہلاتی ہے۔ اور یہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اس میں جیسے اب 2-3 طلاقیں دے دی مثال کے طور پہ، تو حلالہ کے بعد دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے، لیکن اگر حرمت مصاہرت کا مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس میں پوری زندگی پھر کبھی رجوع نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ سسر نے اگر بالفرض غلط نیت کے ساتھ بہو کا ہاتھ لگا دیا تو بہو کا کیا قصور ہے؟ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بہو کا کیا قصور ہے؟
لیکن بہرحال شریعت کا حکم ہے. اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کے ساتھ زبردستی جسمانی تعلق قائم کر لیتا ہے، جس کو زنا بالجبر کہتے ہیں، تو یقیناً عورت قصور تو نہیں ہوتا، لیکن زنا تو مارز وجود میں آ ہی گیا ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ عورت گناہ گار نہیں ہوگی، لیکن وہ فزیکلی طور پہ تو ایک زنا مارز وجود میں آ چکا ہے. اسی طریقے سے یہاں یہ معاملہ ہے کہ اگر بہو انوسینٹ ہے، وہ اس کا ذہن ایسا نہیں ہے، تو بہرحال یہ تو ہو گیا. اب یہ دیکھیں، یہ اصل میں عورت کو سزا نہیں مل رہی ہے. کہتے ہیں کہ عورت کو سزا کیوں ملے؟ عورت کو نہیں مل رہی تو پورے خاندان کو اس شخص کی غلط حرکت کی بنا پر. اور ہماری شریعت کا ضابطہ قاعدہ یہی ہے کہ وہ بڑے گناہوں کو تو حرام کرتی ہے، جو چیزیں ان بڑے گناہوں تک پہنچانے والی ہیں ان کو بھی حرام قرار دے دیتی ہے. اس لیے بدنگاہی کو حرام قرار دیا، عورتوں کا مردوں سے ہنس ہنس کے باتیں کرنا یہ منع قرار دے دیا. ہم اس کو فوراً حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن منع قرار دے دیا کہ اس سے دل مائل ہوتا ہے. اسی طرح عورت کو چھونا، نامحرم کو بلا حائل چھونا، یہ حرام قرار دے دیا ہے. ہاں سخت ضرورت ہوتا ہے، ایک الگ بات ہے. جیسے حکیم ہے، وہ عورت کو، یا ڈاکٹر ہیں وہ عورت کی نفس چیک کر رہے ہیں، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جسم کو چھونا بھی پڑتا ہے، وہ الگ بات ہے. بلکہ آپریشن کرتے ہیں، پرابلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک مجبوری کی صورت ہے، ورنہ اس کے علاوہ نارمل حالت میں یہ کرنا منع ہوتا ہے. تو اس لیے اب کوئی شخص حدود شرع کو پھلانگے تو اس کے لیے سزا ہے. اگر یہ چیزیں شریعت نے، یعنی فقہ حنفی میں جو سختی رکھی گئی ہے، اگر یہ سختی نہ ہو تو بہت سے لوگ تو ڈر کر اب پیچھے ہو جائیں گے. اگر یہ سختی نہ ہو تو پھر اور سلسلہ آگے چلے گا. جیسے کہ مطلب بعض اوقات ہوتا ہے، بعض خاندانوں میں مردوں عورتوں میں ہنسی مذاق ہوتا ہے، وہ اتنی پرواہ نہیں کرتے ہیں. دھکے دینا ایک دوسرے کو، جسم سے یوں مار دینا، جیسے مطلب سالی ہیں، بہنوئی ہیں وہ، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس قسم کے اوٹ پٹانگ اور بیہودہ قسم کے جملے کہ سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. شریعت تو پردے کا سخت حکم دے، شریعت تو قریب آنے کو منع کرے، اور وہ اپنے لیے ہیرا نکالنے کے لیے اس قسم کی خرافات ایجاد کر لیتے ہیں. اب وہ ہنسی مذاق ٹھٹا چل رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بھی دیکھ کے ارے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، بچے انجوائمنٹ کر رہے ہیں. پھر یہ بچے جب بڑے بن جاتے ہیں تو پھر یہی سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ ہو کیا گیا ہے. اور بعض تو پھر اللہ تعالیٰ رحم ہی فرمائے، ایسے لوگ بہرحال ہوتے ہیں اس معاشرے میں کہ خود وہ گناہ کے راستے بچوں کے لیے عام کر دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ تو پرانی دقیانوسی باتیں ہیں، تھوڑا بہت تو چلتا ہے. ایسے بھی لوگ اس معاشرے میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، میں جگہ کا نام بھی نہیں لیتا ہوں، کچھ بھی نہیں، بہرحال تو اسی طرح ایک ہاسٹل تھا، اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہوا کہ کچھ لڑکے لڑکیاں مطلب منع تھا لیکن وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ وہ ہو رہا ہے. تو پھر وہ ان کے والدین کو بلوایا وہاں کی مینجمنٹ نے، اور ان کو کہا کہ بھئی آپ اپنے لڑکیوں کو منع کریں، لڑکوں کو منع کریں. تو ان ماں باپ کا کہنا یہ تھا کہ بھئی پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں، تھوڑا بہت انجوائمنٹ کر لیں تو کیا حرج ہے. یعنی اس قسم کی جب صورتحال ہو کہ جو ماں باپ مسلمان تو ہیں لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شاید مسلمان ہونے سے ایسا ان کو احساس کمتری ہوتا ہے کہ اس گھٹن سے باہر نکلنے کے لیے وہ اس قسم کی اوچھی حرکتیں کر کے نامعلوم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم بڑے وسیع ذہن والے ہیں اور ہم تو عام لوگوں سے بالکل ہٹ کر ہیں، ہم تو بالکل منفرد ہیں. پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ ایک مرض ہے، یہ مریض لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس قسم کی اوٹ پٹانگ اور اوچھی حرکتوں کے ذریعے اپنے آپ کو لوگوں میں نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شرابیں پئیں گے، تھوڑا بہت لباس پہنیں گے، آدھا لباس پہنا ہوا ہے آدھا نہیں پہنا ہوا، اور اس طرح اپنے بچوں کو گندی چیزوں کی اجازت دینے کے بعد وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب سے جدا گانا ہیں، ہم سب سے علیحدہ ہیں، ہم سب سے منفرد ہیں. اس سے ان کو بس سکون ملتا ہے، اس سے حفظ نفس حاصل کرتے رہتے ہیں اور سکون حاصل کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ سکون کب بے سکونی میں بدلے گا یہ وقت بتا دے گا، اور صحیح ٹھیک ٹھاک وقت بتائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو معمولی سمجھ کر اور اپنی ڈیڑھ ہوشیاری کہہ لیں یا ضرورت سے زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ کہہ لیں کرنے کی کوشش کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے تو نہیں بچ سکتا، پھر سخت گرفت ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. ہمارے وہ خاندان ہم گزارش کرتے ہیں کہ جن میں عورتیں مردوں سے فری ہوتی ہیں یا مرد عورتوں سے بہت زیادہ فری ہوتے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹا ہوتا ہے، ساتھ بیٹھنا معیوب نہیں سمجھا جاتا، ہاتھ پکڑ لینا، دھکے دے دینا، ایک دوسرے کو ٹچ کر لینا،
یہ چیزیں بالکل معمولی سمجھی جاتی ہیں، تو ایسے لوگ گناہ سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ چاہے دوسرے کو مصنوعی غصہ دکھا کر یہ کرنے کی کوشش کریں، ارے تمہاری نیت پہ شک کرتے ہو یار، ایسا نہیں ہے بھائی، ہمارا ذہن پاکیزہ ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ ارے بھائی آپ کا ذہن پاکیزہ ہو یا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیکھنے اور چھونے کے بارے میں پاکیزگی ذہن کی قید لگائی ہی نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث سے کہہ رہا ہو کہ اگر تمہارا ذہن پاکیزہ ہے تو عورت کو دیکھ بھی لو اور چھو بھی لو، لیکن اگر تمہارے ذہن میں گندگی ہے تو نہ دیکھو نہ چھوؤ۔ بلکہ ہماری شریعت کے مزاج یہ ہے کہ وہ اس کام سے منع کر دیتے ہیں کہ جس کے بعد گندگی شروع ہوتی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں جی ہمارا ذہن، اگر آپ کے دعوے کے مطابق کہ جی ہمارا ذہن پاکیزہ ہے، شریعت یہی تو چاہتی ہے پاکیزہ ہے تو پاکیزہ رہے، اس کو غیر پاکیزہ نہ کرو۔ اگر اس طرح ہنسی مذاق کرو گے اور قریب بیٹھنے کی کوشش کرو گے تو یہ غلط ہے۔ اب ہمارے ایک دوست ہے، وہ گاؤں میں کہیں پہ رہتے تھے، تو وہ بڑے پریشان، جب گاؤں جانے لگے کافی عرصے شہر میں وہ جاب وغیرہ کرتے تھے تو بڑے پریشان۔ پوچھو بھئی کیا مسئلہ ہو گیا، کیوں پریشان؟ تو کہنے لگے وہ ہمارے گاؤں میں ایک عجیب رواج ہے، اب وہ مذہبی ماحول کی طرف آ گئے تھے، پہلے ایسا نہیں تھا، مذہبی ماحول کی طرف نہیں تھے، تو اب میں وہاں جاتے ہوئے گھبرا رہا ہوں۔ تو پوچھو بھئی کیا مسئلہ ہو گیا، وہاں پہ جانے میں کیا ہے، اپنے گھر بار میں جاؤ گے تو اچھا ہے، سب کے ساتھ بیٹھو گے تو خوشی کی بات ہے۔ کہا کہ نہیں، ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ دیور وغیرہ جو ہوتے ہیں یا جیٹھ، وہ بھابھیوں سے گلے ملتے ہیں، یعنی جب آتے ہیں کہیں دور سے ملاقات کرتے ہیں تو سب کو گلے لگاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ ہمارے ہاں صورتحال ہے، بعض برادریوں میں، خاندانوں میں اس قسم کے رواج قائم ہیں، اور وہ برادری کے رسم و رواج کو اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ان کو کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس برادری کے بڑے، جو حقیقتاً بڑے کہلانے کے قابل نہیں ہیں، وہ قرآن و حدیث کو رد کر دیں گے، برادری کے اپنے رسم و رواج کو نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں جی ہماری یہ برادری کا یہ کیا بات آپ نے کہہ دی ہے، تو ہمارا طریقہ ہے، اسی طریقے سے ان طریقوں کی ہم حفاظت کریں گے، ان طریقوں کو قائم رکھنے کے لیے مر مٹیں گے۔ ارے بھائی وہ خدا کا خوف کرو، اتنا ہی جذبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے اور اس کے دین کے لیے آپ کے دل کے اندر ہوتا تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ ان فرسودہ چیزوں اور گندی چیزوں اور غلط قسم کے رسم و رواج پہ ڈٹنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں جانیں قربان کر دیں گے آپ، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے ایسے لوگوں پر۔ تو ایسے خاندان، برادریاں، معذرت کے ساتھ میں کسی کی نشاندہی نہیں کر رہا ہوں، میں ایک جنرل بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا خاندان یا برادری ہے جس میں اس قسم کے غلط قسم کے رسم و رواج ہوں کہ اس میں نامحرم ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں یا اور کوئی مسئلے ہوں، تو ان کو اس کو ختم کرنا لازم ہے۔ اور یہ جو اس قسم کے مقولے ہیں، یہ مسلمان کا قول نہیں ہوتا، مسلمان کو زیبا ہی نہیں کہ وہ ایسی بات کہے، یہ تو کفار کہا کرتے تھے۔ آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں، جب انبیاء علیہ السلام ان کو منع کرتے تھے معبودان باطلہ کی عبادت سے یا اور غلط کاموں سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا ہے، ہم تو یہی کریں گے، آپ کا کہنا نہیں مانیں گے۔ تو اسی طریقے سے بعض جو خاندان برادری بڑا ان کا نام لیتے رہتے ہیں، نہ ان کے نزدیک قرآن اہم ہے، نہ حدیث ہے، نہ اللہ کا فرمان، نہ رسول کا فرمان، ان کے نزدیک خاندان ہے، برادری، یہی جنت میں لے کے جائے گی، شاید یہی اچھی موت دلوا دے گی، یہی آخرت میں نجات دلوا دے گی۔ اس لیے وہ نہ قرآن کی پرواہ کرتے ہیں، نہ حدیث کی پرواہ کرتے ہیں، نہ، اور جو بیچارے دیندار بیان کرتے ہیں ان کو اتنی حقارت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، او ان مولویوں کو تو مٹی پاؤ، ان مولویوں کی تو یہ، ان مولویوں کی تو وہ، یہ ہیں ماشاءاللہ حضرت، بس مولوی، علماء، فقہا، مفتیان کرام، وہ تو چھولے کی ریڑیاں لگا کے کھڑے ہوئے بیچارے چھولے بیچ رہے ہیں، اصل تو ان کا قول مان لیجئے، ساری سمجھداری، ساری عقل پوری دنیا کی سمٹ کے ان کے ذہن کے اندر آ گئی ہے، ان کی قوت فیصلہ سب سے بہترین ہے۔ یہ تو سب سے بڑی عجب و خود پسندی ہے۔ کاش ہمارے خاندانوں کے بڑے یہ سوچیں کہ جب اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے تو بڑے سے حساب بھی کڑا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے اور سخت حساب ہوتا ہے، کیونکہ لوگ آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے غلط رول بنایا ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا میدان محشر میں۔ یہاں تو آپ اشارے کر کر کے فیصلے کروا لیتے ہیں اور حکم اپنا نافذ کر لیتے ہیں، میں نے کہا اس سے شادی کر دو، میں نے کہا یہ کرو، میں نے کہا وہ کرو، خاندان والے جی اچھا جی بڑے ہیں، ماننا پڑے گا، کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو آپ آرڈر چلا رہے ہیں نا اور حکم چلا رہے ہیں اور ایک طرح کی حکومت آپ کو حاصل ہے، جس کو جتنی بڑی حکومت ملے گی اس کا حساب آخرت میں اتنا ہی سخت ہوگا۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیثیں ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مرد اپنے گھر پر حاکم ہے
عورت اپنے بچوں پر حاکم ہے، اور اسی طرح افسر اپنے ماتحت پر حاکم ہوتا ہے، اور جو حاکم ہیں دنیا کے یہ رعایا پر حاکم ہوتے ہیں۔ ہر ایک سے سرکار نے فرمایا برود قیامت اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو جو خاندان برادری کے بڑے ہیں، جن کا حکم چلتا ہے، جن کا اشارے سے بس پھر کوئی اس کے خلاف کچھ کہنے کی جرت نہیں کرتا ہے، انہیں اتنے زیادہ محتاط ہو کے چلنا پڑے گا۔ آپ کے اندر اگر خود صلاحیت نہیں ہے، آپ نے قرآن نہیں پڑھا، حدیث سے طرح نہیں پڑھی ہے، تو اپنے فیصلے کرنے سے پہلے آپ کو لازم ہے، فرض ہے کہ آپ کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کریں کہ بھئی میرے خاندان میں یہ پرابلم چل رہا ہے اور مجھے کرنا ہے فیصلہ، یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں، بتائیے میں کیا فیصلہ کروں۔ وہ پھر جو آپ کو بلکہ لکھوا کر رکھیں، یہ فتویٰ لے لیں اس کے اوپر، وہ جو آپ کو لکھ کر دیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ پھر آپ سامنے رکھ کر سب کو جمع کر کے سنائیں کہ بھئی قرآن و حدیث کا فیصلہ یہ ہے۔ انا کی وجہ سے قرآن و حدیث کو رد کر دینے سے وقتی طور پہ تو کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، آپ کی حکومت صاحب، آپ کا زور ہے، لیکن مرنا تو ہے۔ آپ کے بڑے بڑے خاندان کے لوگ مر گئے، جو آپ سے زیادہ شاید طاقتور ہوں گے، آپ سے زیادہ لمبے ہوں گے، آپ سے زیادہ مال و دولت والے، آپ سے زیادہ کثرت اولاد رکھنے والے ہوں گے، لیکن آخر مٹی میں مل ہی گئے نا، تو پھر آپ کو بھی ملنا پڑے گا۔ تو کیوں اپنی آخرت برباد کرتے ہیں؟ کیوں اپنی جھوٹی انا اور جھوٹی عزت کی خاطر آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ٹالتے ہیں؟ تو ایسے اصول وضع کریں، ایسی رسم و رواج کو ختم کر دیں جو آپ کی نوجوان نسل کو گناہوں کی طرف مائل کرے یا گناہوں کے سلسلے میں پروٹیکشن فراہم کرے، اور وہ آپ کی ہدایات اور آپ کی نظروں کے سامنے آپ کی ہدایات کی روشنی میں گناہ کر رہے ہوں اور آپ ان کو روکیں نہیں، تو یہ بہت غلط چیز ہے۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور تو لہٰذا اب یہ بس عجیب و غریب صورتحال ہے، میں کیا عرض کروں۔ ہم کبھی باہر جاتے ہیں تو اب وہ محبت میں کرتے ہوں گے، پیار میں ہے، عقیدت میں ہے، لیکن سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ جیسے ہم جا کے بیٹھے ہیں تو پورے اپنے خاندان کی خواتین کو سامنے بٹھا دیتے ہیں کہ جی ان سے ملیں، یہ بیٹی ہیں، یہ بھابھی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ ارے بھائی وہ نامحرم ہیں، ہم ان کے لیے نامحرم ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک عالم ہونا، ایک مفتی ہونا، ایک معظم دینی ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی پیر نہیں تھا، ہمارے سرکار سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں تھا، ہمارے سرکار سے بڑھ کے کوئی نصب غالب نہیں تھا۔ آپ عورتوں کو پردے میں بٹھاتے تھے، تو پھر تو اس میں بھی تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد